یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل، دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ پاکستانیوں کے بارے میں، اور ایک اور بری خبر یہ ہے کہ حکومت نے اپنے آپ کو یعنی اپنے کاروباروں کو 125-30 ارب روپے کی عیدی دے دی ہے۔ عید آ رہی ہے نا، آپ کو پتہ، ہر بندہ عید نکالتا ہے، بچوں کو دیتا ہے، تو حکومت نے الٹا عید جو ہے وصول کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ پاکستانی عوام سے، اور وہ کیسے وصول کیا، اور اس کے ذریعے ظاہر عیدی زیادہ تر وصولی کا کام جو ہے وہ اسحاق ڈار کے پاس یہ کمیٹی میں سربراہی وہی کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے جی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو چینی کا کاروبار ہے، چینی کی جو ملیں ہیں وہ کن کی ہیں؟ پنجاب میں نون لیگ کی قیادت جو ہے ان کے پاس ہے، بیچ میں ایک دو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہیں، محمود کی، اور جو سندھ میں جو شوگر ملیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، وہ ان کے قریبی لوگوں کی ہیں۔ تو یہ چینی پہ کاروبار پر جو ہے نا، یہ پاکستان کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں، یا بیچ میں جہانگیر ترین بھی آ جاتے ہیں پنجاب میں، وہ بھی ظاہر ان کے اتحادی ہیں، تو ان کا کنٹرول ہے۔ اور اسی لیے پاکستان میں ہر 2-3 سال کے بعد چینی کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے، کیونکہ بااثر لوگ ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس نام میں تو اس لیے کہا گیا کہ جو حکمران ہو وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، تو دوسرے دن جب وہ اپنے کپڑے کی دکان کپڑے اٹھائے دکان پر جا رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو روک دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں روک رہے ہو، میں تو اپنا کام کروں گا۔ تو حضرت عمر نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ دکان چلائے گا تو باقی دکانداروں کا کیا ہوگا، یعنی پھر تو سارے گاہک تو آپ کے پاس ہی آئیں گے جو خلیفہ کو خوش کریں گے، اور اس لیے باقی دکانداروں کا تو کاروبار بیٹھ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو بیت المال سے پیسے ملیں گے، آپ کاروبار نہیں کر سکتے، حکمران کاروبار نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر نے وہ سنہری اصول دیا جس پہ آج جو ہے پورے مغرب میں عمل کیا جاتا ہے، کہ مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، آگے پیچھے کہیں بھی جو ملک ہوتے ہیں وہاں پر حکمران کاروبار نہیں کر سکتے، اور ان کا کوئی کاروباری تعلق ثابت ہو جائے تو انہیں مصیبت پڑ جاتی ہے، ان کا یا ان کے اہل خانہ کا بھی۔ پاکستان میں تو جو ہے وہ کاروبار اور سیاست مکس ہے، اور پسند ہی ان لوگوں کو کیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو حکمرانی کے لیے کہ جو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلا رہے ہوں، اپنے کاروبار بھی چلا رہے ہوں اور سیاست بھی چلا رہے ہوں۔ تو بہرحال یہ معاملہ شروع ہوا جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چینی پچھلے سال جو ہے پیداوار زیادہ ہوئی تھی، تو چینی مل مالکان نے حکومت پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا، جی ہمیں چینی برآمد کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس وقت عالمی قیمتیں چینی کی زیادہ تھیں، تو ہوا یہ کہ حکومت پہ دباؤ کیا ڈالنا تھا، اپنی گھر کی بات تھی، وہی حکومت بھی وہی اور چینی کے مل مالکان بھی وہی۔ تو بہرحال جناب اس وقت جو معاشی ماہرین نے میڈیا میں یہ بات آئی کہ یہ چینی برآمد کرنے کی اجازت نہ دی جائے، یہ کل کو اسکینڈل بنے گا، اگر آپ نے آج چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تو یہ چینی مہنگی کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ چینی جب بیچیں گے ان کو ڈالر کا چسکا پڑے گا تو مہنگی کر دیں گے۔ لیکن بہرحال وہ تو خلق خدا کی کس نے سننی ہے، جنہوں کی سننی تھی وہی فیصلہ ساز تھے۔ تو پچھلے سال پھر جب چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ مل مالکان کو پابند کیا گیا ہے کہ ملک میں چینی کی قیمت 145 روپے سے زیادہ کلو سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ حکومت اور مل مالکان نے دونوں ظاہر ایک ہی ہیں، باپ حکومت میں تو بیٹا جو ہے وہ مل چلا رہا ہے، اسی طرح کا معاملہ ہے پورے شوگر انڈسٹری میں۔ تو بہرحال یہ اعلان کیا گیا، بیوقوف بنایا گیا۔ اس وقت جب یہ فیصلہ کیا گیا، چینی کی برآمد کی منظوری دی گئی، تو اس وقت ملک میں چینی کی قیمت 125 سے 130 روپے کلو تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جب پچھلے دور حکومت میں 80-90 روپے پہ گئی تھی، تو یہی جو دو جماعتیں حکومت میں اس وقت انہوں نے جو ہے طوفان برپا کر دیا تھا، اور خود بعد میں بہرحال اس وقت یہ 125-30 روپے میں مل رہی تھی۔ جیسے ہی یہ برآمد کی اجازت کا فیصلہ ہوا، چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اچھا، مجموعی طور پر تقریباً 7.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے یہ ان شوگر مل مالکان نے برآمد کی، اور اس سے $40 کروڑ، جی ہاں 40 کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم جو ہے انہوں نے حاصل کی۔ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ملک وہ پیسہ ملک میں بھی آیا، ان کے پاس آیا، لیکن شرط کیا تھی کہ آپ ملک میں چینی 145 روپے سے اوپر نہیں جانے دیں گے۔ لیکن اس شرط کو پھر انہوں نے توڑنا شروع کیا، اور رمضان سے پہلے جو ہے نا چینی کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا، اور ایک مہینے میں تقریباً 1.5 مہینے میں 35 سے 40 روپے کلو چینی بڑھ گئی، 180 روپے پہ پہنچ گئی۔ اب جب 180 روپے پہ پہنچ گئی اور اس پہ بہت شور شرابہ شروع ہونا ہو گیا، تو پھر کیا کیا جی، وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی، انہوں نے کہا یہ کمیٹی جو ہے چینی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کام کرے گی، اور کمیٹی کی سربراہی کس کو دی؟ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو۔ اچھا، میں ایک بات آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے وزیر خزانہ کون ہے؟ اورنگزیب صاحب ہیں، لیکن ہر جو اہم کمیٹی ہوتی ہے اس کی سربراہی کون کرتا ہے معیشت سے متعلق؟ اسحاق ڈار۔ بینکوں کے سپر ٹیکس کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ معاملات طے کرنے تھے، کمیٹی کی سربراہی اسحاق ڈار۔ بھائی کس ملک کا وزیر خارجہ جو ہے
وہ ملک کی معیشت کے فیصلے کرتا ہے، آپ ان کو وزیر خزانہ بنا دیں۔ آپ نے اورنگزیب صاحب کو رکھا ہوا ہے وزیر خزانہ، تو پھر یہ فیصلے ان کو کرنے دینا، یہ کمیٹیوں کی سربراہی ان کے پاس ہونی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ وزیر خزانہ وہ ہے، صرف ایسا لگتا ہے کہ وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں ان کو صرف IMF سے ڈیل کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یعنی جو گائے والی آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ دو بھائی تھے، تو جو سمجھدار بڑا بھائی تھا جو چالاک تھا، تو اس نے کہا جی گائے کے 2 حصے کر لیتے ہیں، اگلا حصہ تمہارا اور پچھلا حصہ تمہارا میرا، یعنی وہ چارہ تم کھلاؤ گے اور دودھ جو میں پیوں گا۔ تو ایسی معاملہ ہے کہ اورنگزیب صاحب کو تو چارہ کھلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو دودھ والا حصہ ہے وہ اسحاق ڈار کے پاس آ جاتا ہے، حالانکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وزیر خارجہ ہے۔ وزیر خارجہ کا خارجہ ملک سے تعلق ہوتا ہے، ان کا معیشت سے، چینی سے، بینکوں کے سپر ٹیکس سے، اقتصادی رابطہ کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ تو جو ہے بادشاہت ہے، کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی کرتے ہیں، تو ہر جو میں نے جیسے کہا نا کہ دودھ دینے والا حصہ ہوتا ہے تو وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس آ جاتا ہے، اور جب IMF کا وفد آئے، جب کوئی سخت شرائط والی معاملہ ہے، کچھ باتیں آئیں جس میں عوام کو غم و غصہ والا ہو، تو وہ اورنگزیب صاحب کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اورنگزیب صاحب کو سوچنے کا مقام ہے، ہمارے نہیں ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو بنا دیا جائے۔ لیکن اس میں شاید رکاوٹ یہ ہے کہ IMF والے اسحاق ڈار صاحب کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر ماضی میں الزام لگائے تھے IMF نے کہ یہ ہمیں غلط اعداد و شمار دے کر گمراہ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے شاید اسی لیے اورنگزیب صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ بھائی IMF وغیرہ جو ہے نا، یہ جو باقی چیزیں آپ دیکھتے رہیں، تو باقی جو دیگر معاملات ہیں، دودھ دینے والے حصے ہیں، وہ اسحاق ڈار کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں کمیٹی بنی، تو ویسے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ کمیٹی کیا کرے گی، جب ڈار صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے، تو پھر اس کمیٹی نے وہی کیا۔ جی ہاں، بدھ کو اس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور کمال دیکھیں آپ، بجائے اس کے کہ وہ چینی مل مالکان کے خلاف کارروائی کا اعلان کرتے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا 145 روپے والا، انہوں نے چینی کی ایکس مل قیمت ہی بڑھا کر 159 روپے کر دی۔ آپ اندازہ کریں، 20 سے 25 روپے سرکاری طور پر بڑھا دیے، اور ایک اور مذاق کیا، اعلان یہ کیا کہ ملیں جو ہے وہ تو 159 روپے میں دیں گی، لیکن دکانوں پر چینی 164 روپے میں ملے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیز کبھی خریدی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 159 روپے میں چینی جو ہے مل دے گی، اس کے بعد چینی مل سے کون اٹھاتا ہے؟ ڈیلر۔ وہ اسے اٹھائے گا، ٹرکوں میں ڈلوائے گا، مزدوری دے گا، ٹرک کا کرایہ دے گا، گوداموں میں شفٹ کرے گا، گودام کا کرایہ ہوگا۔ پھر اس ڈیلر سے کون اٹھائے گا چینی؟ ہول سیلر۔ وہ گاڑی بھیجے گا، وہ مزدور بھیجے گا جو لوڈ کریں گے، جو پھر اس کی آ کے ہول سیل مارکیٹ میں اتاریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہول سیل مارکیٹ سے کون اٹھائے گا جی؟ دکاندار۔ وہ الگ سے کرایہ دے گا، الگ سے مزدوری دے گا، یعنی 3 سے 4 بندے مل سے لے کر وہاں تک انوالو ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جی 159 روپے میں وہاں سے لیں گی اور 164 روپے میں عوام کو ملے گی۔ یعنی اس سے بڑا عوام کے ساتھ کوئی مذاق ہو نہیں سکتا ڈار صاحب جو آپ کر رہے ہیں۔ 1 روپے کی تو پھر شاپر آتا ہے جو جس میں ڈال کے جو ہے دکاندار نے دینا ہے، تو اس نے کچھ کمانا نہیں ہے، وہ اپنے پاس سے پیسے ڈال کے چینی لوگوں کو دے گا۔ تو یہ آپ نے مذاق کیا، عملی طور پر آپ نے چینی کی قیمت 170-80 روپے مطلب سرکاری طور پر کر دیا، تاکہ یہ جو ہے نا کھاتا ہی بند ہو جائے کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ عملی طور پر یہ قیمت مقرر کر دی ہے۔ 164 روپے میں ملنا، 159 روپے میں مل سے نکلے گی، تو 164 روپے میں دکان پہ ملنا عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کم از کم بھی بکے گی تو 170 سے 175 روپے میں بکے گی۔ وہاں ڈیلر بھی اپنا پرافٹ رکھے گا، ٹرانسپورٹ کا خرچہ نکالے گا، مزدوری نکالے گا، ہول سیلر بھی مزدوری نکالے گا، اپنا منافع رکھے گا، اور پھر دکاندار بھی کم از کم 5 روپے تو اپنے پاس رکھے گا 1 کلو کے اوپر، 1 روپے کا شاپر بھی لگائے گا۔ کم از کم جو ہے ہول سیلر سے دکان کے درمیان ہی 10 روپے چاہیے آپ کو مارجن، تب جا کے چینی بک سکتی ہے۔ وہ میں کم از کم مارجن کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جناب علی اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ مل مالکان یہ جو ہے چینی کم، اب یہ دعا کریں کہ چینی کم کرنے کے لیے بنائی تھی، اگر چینی میں اضافے میں بناتے تو پھر تو پتہ نہیں کتنے بڑھائے تھے۔ تو اس وقت ملک میں چینی کی سالانہ کھپت ہے پاکستان میں، وہ تقریباً جو ہے وہ 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم 55 لاکھ بھی لگائیں، 55 لاکھ ٹن بھی لگائیں، تو یہ جو 20 روپے کا اضافہ جو ہے ڈار صاحب نے ان کو دیا ہے، تو یہ تقریباً 125 سے 30 ارب روپے کی عیدی جو ہے انہوں نے مل مالکان کو دی۔ اور مل مالکان تو ظاہر خود ہی ہیں، یہ جو دونوں بڑی پارٹیوں کے لوگ ہیں اور جو عمران خاندان ہے، تو یہ جناب عوام کی طرف سے عیدی ہے، ان کو زبردستی کی عیدی ہے۔ اب عوام پورا سال جو ہے چینی مہنگی خریدیں گے، ایکس مل کی بڑھا دی ہے انہوں نے۔ تو یہ آج کی کہانی تھی، ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا جب تک جو ہے کوئی اس ملک میں اللہ تعالیٰ کو بہتری کے اسباب پیدا نہیں کرتا، اور عوام یوں ہی لٹتے رہیں گے۔ بہرحال اب قوم کو مبارک ہو کہ انہوں نے جو ہے 125-30 ارب روپے کی عیدی دی ہے۔ یار یہ لوگ غریب ہیں، غریبوں کو عیدی تو دینی چاہیے تھی، تو دی تو نہیں ہے، زبردستی انہوں نے لے لی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔